محمد۔ حاضرین گرامی قدر وارواوی عقل و دانش، یہ سلسلہ عبادت جس کا آغاز کچھ ٹائم پہلے ہوا، اب مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں مالکوں کا ذکر پیش کروں۔ آباد رہیں، شاد رہیں۔ سب سے پہلے تو دعا گو ہوں بھائی ریاض کی مالک ہر شرعی حاجت پوری فرمائے، اور جن دوستوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے مالک ان کی بھی ہر شرعی حاجت پوری فرمائے، اور آپ سب جو وقت قیمتی نکال کے آئے ہیں آل محمد کے ذکر میں، مالک آپ کا یہ وقت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے بڑی اور ہر وقت ہماری زبان پہ رہنے والی دعا کہ مولا ہمارے حقیقی وارث کا ظہور جلد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد۔ معززین، خالق کائنات کا فرمان مقدس آپ کی خدمت میں جو تلاوت کیا ہے، سورۃ الشمس کی یہ ابتدائی چند آیات ہیں جو قسم سے ابتدا ہو رہی ہے۔ آباد رہیں، شاد رہیں، انشاءاللہ بات ہوگی، کھل کے بات ہوگی، اور آل محمد کے ذکر میں انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے۔ آباد رہیں، شاد رہیں۔ تو اللہ نے قسم سے ابتدا کی، والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم اور اس کی تپش کی قسم۔ اللہ نے یہ 10 قسمیں اٹھا کے ساتھ میں جو خالق نے پیغام دیا ہے، وہ پیغام مالک نے یہ دیا ہے، فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو 2 کام کرنے ہوں گے، ایک تقوی اختیار کرنا ہے اور دوسرا فجور سے بچنا ہے۔ 2 کام کرنے ہیں، ایک تقوی اختیار کرنا ہے، دوسرا فجور سے بچنا ہے۔ آپ میرے انداز سے واقف ہیں، میں مکمل ترجمہ ان چیزوں میں نہیں جاتا، چونکہ آپ علماء دوست ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو میں تو مفہوم سامنے رکھ دیتا ہوں، نتیجے سامنے رکھ دیتا ہوں لمبی چوڑی باتوں کا۔ تو اللہ نے ان پوری آیات کا یہی نتیجہ دیا کہ اگر تمہیں نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، تو تقوی اختیار کرو اور فجور سے بچو۔ اچھا، یہ تقوی کیا ہے، فجور کیا ہے؟ قابل غور ہے میری بات؟ یہ تقوی کیا ہے، فجور کیا ہے؟ دیکھیے، میرے اس عزت مآب مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہوگا جو یہ نہ جانتا ہو کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے، نہ پڑھنے میں عذاب ہے نا؟ ایسی بات سبھی جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے۔ میں اسی کارنر سے فضائل آل محمد تک آتا ہوں، نماز پڑھنے میں ثواب ہے، نہ پڑھنے میں عذاب ہے۔ یعنی نماز انسان کو یا تو شوق ثواب پڑھائے گا یا خوف عذاب پڑھائے گا۔ میں نے تقوی اور فجور سمجھانا ہے اور 2 لفظوں میں آپ تک پہنچانا ہے کہ انسان کو یا تو شوق جو ہے وہ نماز پڑھائے گا یا خوف نماز پڑھائے گا۔ بسم اللہ شاہ صاحب، یا شوق نماز پڑھائے گا یا خوف نماز پڑھائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے 2 چیزیں، ایک ہے شوق اور ایک ہے خوف۔ جہاں شوق اور خوف دونوں آ جائیں اس کا نام ہے تقوی، جہاں خوف اور شوق دونوں چلے جائیں اس کا نام ہے فجور۔ آباد رہے، شاد رہے۔ کتنا آسانی سے میں نے اب تک گزارش پہنچائی ہے، سدا سلامت رہیں۔ جہاں شوق اور خوف دونوں غالب آ جائیں وہ ہے تقوی کی منزل، جہاں شوق اور خوف دونوں چلے جائیں وہ ہے فجور کی منزل۔ اچھا، اب بات جہاں سے میں آگے بڑھاؤں گا، بات آگے چلے گی۔ یہ تقوی، یہ فجور، یہ شوق، یہ عذاب، یہ انسان کو بتائے گا کون؟ کون ہے جو انسان کو بتائے؟ بھی کون سی طاقت ہے جس نے تقوی بتایا؟ کون سی طاقت ہے جس نے فجور بتایا؟ تو ابتدائی مرحلے میں یہی سے ابتدا کروں گا کہ جس نے تقوی اور خوف دکھایا ہے اس کا نام ہے عقل۔ بڑا سلجھا ہوا مجمع ہے، بڑا سلجھا ہوا مجمع ہے۔ میں ٹیڑھی میڑھی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، پڑھی لکھی بات کروں گا، پڑھا لکھا ماحول ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ بھئی دیکھیں، جو انسان کو تقوی اور فجور سکھائے گا وہ ہے عقل۔ یہ عقل انسان کو اللہ نے دی ہے کہ تو اس انسان کو بتا کون سا تیرے لیے برا ہے،
کیا کام تیرے لیے اچھا ہے. میری یہ بات فرض شاہ جی آج سطح عمومی سے بلند ہے، اس لیے کہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں نا یہ بھی سطح عمومی سے بلند ہے. اس لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ انسان کو عقل بتائے گا کہ تیرے لیے کون سا بہتر ہے کون برا ہے. عقل بتائے گا آگ گرم ہے برف ٹھنڈی ہے، یہ عقل بتائے گا. اچھا اسی بدن کے اندر ایک اور طاقت بھی ہے جس کا نام ہے خواہش. خواہش بھی اس بدن کے اندر رہتی ہے. کبھی خواہش عقل پہ غالب آ جاتی ہے، کبھی عقل خواہش پہ غالب آ جاتا ہے. دونوں چیزیں ہیں نا، کبھی خواہش عقل پہ غالب، کبھی عقل خواہش پہ غالب. میں مثال دے دیتا ہوں کہ خواہش کیسے عقل پہ غالب آتی ہے. بھئی دیکھیں، ضرورت پڑی بندے کو کھانے کی، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے. اب کھانا کہاں سے آئے؟ محنت کرے گا تو آئے گا. اچھا خواہش نے چاہا کہ کھانا کھانا ہے تو کرو کیا کہ کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈ لیتا ہوں. خواہش نے یہ چاہا کہ اچھی سی نوکری ڈھونڈ لیتا ہوں. اب عقل نے آگے بڑھ کے بتایا کہ اس معاشرے میں اچھی نوکری تجھے کہاں ممکن ہے. یہاں تو اچھی نوکریاں دینے والے خود مال بٹورنے کے چکروں میں ہیں، وہ تمہیں کیا نوکریاں عطا کریں گے. اب عقل نے کہا کہ اب کر کیا. دیکھیں آہستہ آہستہ خواہش عقل پہ غالب آ رہی ہے. اچھا اب عقل نے کہا ایسا کرو کہ تو کسی ایسے بندے کی سفارش کرواؤ کہ جو تجھے نوکری دلا سکتا ہو. کسی ایسے بندے کی سفارش کرواؤ جو تمہیں نوکری دلوا سکتا ہو. اچھا اب ایسے بندے کے پاس چلے گئے، اس بندے نے بھی نوکری نہ دلوائی. چونکہ ماحول ہے رشوت کا، معاشرہ ہے رشوت کا، ہر جگہ رشوت چلتی ہے. تو جب اچھا بندہ بھی نوکری نہ دلوا سکا، اب خواہش نے پھر عقل کو کہا کہ دیکھیں مجھے نوکری تو چاہیے، اب کروں کیا. تو عقل نے پھر مشورہ دیا. عقل نے کہا ایسا کرتے ہیں، اس طرح چلتے ہیں کہ جو بندہ نوکری دلوا سکتا ہو نا اس کو رشوت دے دو، نوکری مل جائے گی. اب یہ رشوت دے دی. اچھا رشوت دی ہے، نوکری مل گئی. اچھا اب نوکری مل گئی ہے، عقل نے خواہش کی ہر بات کو قبول کیا. عقل آہستہ آہستہ خواہش کے نیچے آ رہی ہے. بڑا امپورٹنٹ جملہ مجھے کہنا ہے آپ کی محبتوں کے سہارے. عقل آہستہ آہستہ خواہش کے نیچے آ رہی ہے، خواہش کے نیچے دبتی جا رہی ہے. اچھا اب جب نوکری بھی مل گئی ہے، اب پھر بات وہی کہ یار اتنی سیلری ہے، تھوڑی سی تنخواہ ہے، اس سے گزارا کیسے ممکن، گزارا کیسے ہو، تھوڑی سی تنخواہ سے گزارا کیسے ہو. اب پھر عقل خواہش کے نیچے دبی. عقل نے کہا کل تو ادھار لے کے رشوت دی تھی نا، آج رشوت لے کے وہ ادھار اتار لے. آباد رہے شاد رہے. آج رشوت دے کے وہ ادھار اتار لے. یعنی رشوت. تو اب کیسے خواہش نے عقل کو رشوت تک لے آئے کہ تو رشوت تک آ جا. تو اب یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کبھی خواہش عقل کے تابع، کبھی عقل خواہش کے تابع. کبھی عقل کو ضرورت ہادی کی، کبھی خواہش کو ضرورت ہادی کی. کبھی خواہش کو ضرورت ہدایت کی، کبھی عقل کو ضرورت ہے ہدایت کی. اب عقل اور خواہش کی ہدایت کرے گا کون؟ جہاں تک آیا تو جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. یہ عقل جو ہے اس کی کون ہدایت کرے گا؟ اس خواہش کی ہدایت کون کرے گا؟ تو عقل اور خواہش کی ہدایت وہ کرے گا کہ جو خود اس منزل پہ ہو کہ اللہ کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. بات رہے شاد ہے. جس کو عقل، جس کو اللہ قرآن میں کہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس کی تو خواہش ہی وہ ہے جو اللہ کی خواہش ہے. صدا آباد رہے، صدا شاد رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، سلامت رہے. آپ مجمع اٹھایا ہے کہ اس کی خواہش ہی وہی ہے جو اللہ کی خواہش ہے. اس کی خواہش ہی وہی ہے جو اللہ کی خواہش ہے. اور جب عقل کی بات آ جائے تو اللہ قرآن میں سند دے دے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ اس کی عقل ظاہر ہوئی ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر خواہش اور عقل کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو کسی ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو خواہش کو بھی سمجھائے، عقل کو بھی سمجھائے. ارے اسی کا نام تو محمد مصطفیٰ. اللہ اکبر. آباد رہے شاد رہے. یا صدا سلامت رہے. اب بات پہنچ گئی ہے، اب میری محنت سبارت ہو گئی ہے. تو ایک ایسی طاقت ہو کہ جو اس عقل کو بھی سمجھائے، جو اس خواہش کو بھی سمجھائے. خواہش اپنی حد میں رہے، عقل اپنی حد میں رہے.
وہ سمجھائے کون؟ اچھا دیکھیں، ایک طرف ہے خواہش، ایک طرف ہے عقل. تھوڑی سی بات میں آگے لے جانا چاہوں. ایک ہے خواہش، ایک ہے عقل. اچھا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر خواہش نہ ہو. کتنے بڑے دوست بیٹھے ہو، ہر بندے کے اندر خواہش ہے. ہر بندہ خواہشات کا بھرا ہوا ہے. اچھا ہر ایک کے اندر خواہش ہے نا. اب یہ خواہشات انسان کو بعض اوقات ہلاکت تک پہنچا دیتی ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے مثال عقل اور خواہش کی دی ہے کہ یہ خواہش انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے. تو پھر ضرورت ہے نا، ضرورت ہے کہ ان خواہشات کو کنٹرول کیا جائے. اب خواہشات کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بڑی قیمتی میری باتیں ہیں اور خاص طور پہ آپ مجمع کے لیے میں لے کے آیا ہوں. اب یہ خواہش کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ اب غیر مسلموں کو بیچ میں دے دیتے ہیں. غیر مسلم بدھ مت نے اپنا نظریہ دیا کہ اگر خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہونا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی خواہشات ہیں ساری دل سے نکال دو. دیکھو انہوں نے کیا طریقہ بیان کیا. جب بڑا بڑا لکھا ماحول ہے، میں اپنی طرف سے نتیجہ سامنے رکھوں گا. یہ گوتم بدھ کا نظریہ، بدھ مت کا نظریہ، انہوں نے کہا یعنی کافروں کا نظریہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خواہشات پہ کنٹرول ہو تو جتنی خواہشیں دل میں ہے نا ان سب کو نکال دو، تمہیں سکون مل جائے گا. جتنی خواہشیں دل میں ہیں ان سب کو نکال دو، تمہیں سکون مل جائے گا. میں یہاں سے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی خواہشات ہیں وہ دل سے نکلوا رہے ہیں سکون کے لیے، کہ تم دل میں کوئی خواہش ہی نہ رکھو تاکہ سکون یہاں پہ رہے. میں کہتا ہوں سکون لینا بھی تو ایک خواہش ہے نا. کچھ جاگ رہے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں. سکون لینا بھی تو خواہش ہے نا. پھر آپ کا نظریہ کہاں گیا؟ اب جاگا ہوا مجمع نفس آئے نہ ہو جائے. آپ کا نظریہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہے کفر کے نظریہ رد ہو گیا ہے کہ خواہش کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اب اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام نے کیا بیان فرمایا؟ اسلام نے کہا خبردار خواہش کو کنٹرول کس انداز میں کرنا ہے. فرمایا خواہش بے شک کرو. پیٹ کی خواہش ہے بھوک، اس کی بھوک پوری کرو. ہاتھ کی خواہش ہے، ہاتھ کی خواہش پوری کرو. آنکھ کی خواہش ہے، آنکھ کی خواہش پوری کرو. زبان کی خواہش ہے، زبان کی خواہش پوری کرو. کان کی خواہش ہے، کان کی خواہش پوری کرو. آنکھ کی خواہش ہے، آنکھ کی خواہش پوری کرو. محبت کی خواہش ہے، محبت کی خواہش پوری کرو. نفرت کی خواہش ہے، نفرت کی خواہش پوری کرو. یعنی اسلام نے فرمایا کہ خواہش پہ پابندی نہیں ہے، خواہشیں بے شک کرو، لیکن خواہش کا اللہ نے رستہ معین کیا. فرمایا جو حلال ہے وہ کرتے جاؤ، جو حرام ہے وہ چھوڑتے جاؤ. میں شکر گزار سدا سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے. اب اسلام نے خواہش کو کنٹرول کا کیا طریقہ دیا؟ فرمایا دیکھتے جاؤ کہ جو حرام ہے اس کو چھوڑتے جاؤ، جو حلال ہے وہ کرتے جاؤ. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ خواہش نہ کرو، ہر بندے کا اختیار ہے خواہش کرے، لیکن دیکھے خواہش بھیجنے والوں کی مرضی کیا ہے. خواہش بھیجنے والوں کی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم محبت نہ کرو، کرو محبت. نفرت نہ کرو، کرو نفرت. اسلام نے نہ نفرت سے منع کیا ہے نہ محبت سے منع کیا. توجہ مجھے چاہیے آپ کی. نہ اسلام نے نفرت سے منع کیا ہے نہ اسلام نے محبت سے منع کیا ہے. بس اللہ نے نفرت اور محبت کا رستہ مقرر کیا ہے کہ جو اہل ہو اس سے محبت کرو، جو نااہل ہو اس سے نفرت کرو. یعنی جو اہل ہو اس سے تولا کرو، جو نااہل ہو اس پہ تبرہ کرو. اللہ یا صدا سلامت رہے، یا آباد رہے، شاد رہے. تو اسلام بے شمار آباد رہے، شاد رہے. تو اسلام نے کہیں بھی منع نہیں کیا. خواہش کو اللہ نے کہا ہے کنٹرول میں رکھو، کرو خواہشیں جتنی جی بھر کے کرتے ہو. نفرت کرنا چاہتے ہو نفرت کرو، محبت کرنا چاہتے ہو محبت کرو، لیکن رستہ ہم مقرر کریں گے. ہم دکھائیں گے کہ خواہش کیا، محبت کہاں پہ ہے، نفرت کہاں پہ ہے، محبت کہاں پہ ہے، نفرت کہاں پہ ہوگی، کس مقام پہ محبت کرنی ہے، کس مقام پہ نفرت کرنی ہے. یا اللہ اب کیسے پتا چلے محبت کہاں کرنی ہے؟ کہا میں خود محبت کرتا ہوں، میں خود کہتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین لوٹو، ہم راضی ہیں، تو کیسے راضی ہوتا ہے؟
آباد رہیں، شاد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ ہم بھی خود محبت کرتے ہیں، ہم خود محبت کرتے ہیں۔ اے حسین لوٹ آؤ، ہم راضی ہیں، بتا تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ اور ہم خود نفرت کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گناہ گمراہوں پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی نفرین ہے، اللہ کی نفرت ہے۔ تو اب یا اللہ محبت کا بھی تو طریقہ بتا رہا ہے، محبت بھی تو کرتا ہے، نفرت بھی تو کرتا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ محبت بھی تو کرتا ہے، نفرت بھی، بیدار مجمع بیدار باتیں توجہات مجھے چاہیے۔ یا اللہ تو محبت بھی کرتا ہے، تو نفرت بھی کرتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ نے کہا تم بھی بے شک محبت کرو، تم بھی بے شک نفرت کرو، لیکن رستہ توجہ مجھے چاہیے، رستہ ہم مقرر کریں گے، ہم دکھائیں گے کہاں محبت ہوگی، کہاں نفرت ہوگی۔ یا اللہ اب کیسے پتہ چلے کہ کہاں ہم نے محبت کرنی ہے، کہاں نفرت کرنی ہے؟ کہاں میرے رسول سے سیکھو۔ تو اب اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کعب ارشاد فرمایا، مسجد بھری پڑی ہے، سرکار منبر پہ ہے، اتنے تک سیدہ دروازے سے آئی ہے، رسول اٹھے ہیں، اپنے مکان پہ بٹھایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی محبت بیٹی سے، اتنی محبت بیٹی سے، کہا تجھے نہیں پتا ان اللہ یغضب بغضبہا ویرضی لرضاہا، اللہ اس کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ یا صدا آباد رہے، صدا شاد رہے، مالک آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے، آباد رہے، شاد رہے۔ اچھا جملہ میں ابھی چھپائے بیٹھا ہوں، جس کے لیے آپ کو زحمت دیا، توجہات مجھے چاہیے۔ یا اللہ تیرا غضب کیا ہے؟ یا اللہ تیری نفرت کیا ہے؟ تو جو نفرت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، تیری نفرت کیا ہے؟ تیرا غضب کیا ہے؟ تیری نفرت کیا ہے؟ تیرا غضب کیا ہے؟ ہمیں بھی اللہ نے کہا تم محبت کرو، جم کے محبت کرو، نفرت کرو، جم کے محبت نفرت کرو، لیکن یاد رکھنا رستہ ہم دیں گے۔ یا اللہ تیرا رستہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے راضی رہنا، جس سے فاطمہ غضبناک اس سے غضبناک ہو جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں شکر گزار کہ کردار صدا سلامت رہے، میں لاکھ واری والا لاکھ، کسی نے مولوی کو بھی کہا دوبارہ کہے سلامت رہے، مالک سے سلامتی عطا فرمائے، مالک سے سلامتی عطا فرمائے۔ ضروری نہیں کہ آپ بول دیں، آپ دل میں جو دعا کر رہے ہیں مالک جو ہے نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خواہش میں پابندی نہیں لگائی، اللہ نے فرمایا میں خوش بھی ہوتا ہوں، میں غضبناک بھی ہوتا ہوں، تم بھی لوگ بے شک خوش ہو، بے شک غضبناک ہو، ہم تمہارے پر پابندی نہیں لگاتے، لیکن رستہ ہم مقرر کر رہے ہیں کہ جس سے بطول راضی ہو اس سے تم راضی رہنا، جس سے بطول ناراض ہو اس پہ تم غضبناک ہو جانا، اس پہ تم ناراض ہو جانا۔ اچھا بات آگے بڑھ رہی ہے، ابھی میرا بھائی بھی مجھ سے پہلے علی شہنشاہ کے فضائل پڑھ رہا تھا، تو بات آگے بڑھی۔ اللہ نے خواہش پہ پابندی نہیں لگائی، اللہ نے خواہش جان کے کرو، جتنی مرضی کرو۔ اچھا اب ہماری خواہش ہے سب کی کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہے نا خواہش؟ اچھا ہاتھ اٹھانا، جنت میں جانا چاہ رہے ہیں نا؟ یا اللہ سب کی خواہش ہے جنت میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ اب کیسے جنت؟ چونکہ خواہش پہ پابندی نہیں ہے، لیکن رستہ کون مقرر کرے گا؟ ارے اپنے بنائے ہوئے کے ذریعے نہیں جا سکتے، رستہ کون مقرر کرے گا؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ جنت میں چلا جائے، جنت میں چلا جائے۔ یا اللہ جنت میں کیسے جائے؟ کہ میرے رسول سے پوچھو، تو میرے رسول نے فرمایا حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے۔ میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ یا سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ علی کی محبت، علی کی محبت سے علی جنت کا پاسپورٹ ہے۔ آپ خواہشیں کرو، جنت کی خواہش کرنی چاہیے۔ اچھا خواہش، اچھا ایک بات آگے سامنے آپ کے سامنے پیش کر دوں، زیادہ حیل نہیں ہونا چاہ رہا، بس تھوڑی دیر اور زحمت دینی ہے۔ اچھا نبی پاک اپنی محفل میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا، اس بندے نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اصوم و اصلی و عمل صالحا حل لی نجات، یا رسول اللہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، باقی اعمال صالحہ بھی کرتا ہوں، کیا میری نجات ہو جائے گی؟ آباد رہے، شاد رہے، صدا سلامت رہے۔ سلجھا ہوا مجمع ہے نا، بات پہنچ گئی نا؟ کیا کہا؟ میں روزے بھی رکھتا ہوں،
میں نماز بھی بھائی پڑھنے چاہیے، روزے نماز ہے ہی جنت کے لیے، پڑھنے چاہیے، کرنا بھی ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور باقی اعمال صالحہ بھی کرتا ہوں، کیا میرے لیے نجات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال اللہ، فرمایا نہیں بھائی نہیں، دیکھو رسول کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے، رسول کی زبان سند ہے، سند ہے، میرا جملہ نہیں ہے، اللہ کا رسول جو فرماتے ہیں وہ سند ہو جاتا ہے، وہ لوہے پہ لکیر ہو جاتا ہے۔ فرمایا قال اللہ، فرمایا نہیں، عرض کیا کیوں؟ تو فرمایا بے شرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون سی شرطیں ہیں؟ فرمایا لو صلیت الفا وصمت الفا وحجیت الفا مع نبی الفا وقرأت التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان فی یوم، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو 1000 سال نماز پڑھتا رہے، 1000 سال روزے رکھتا رہے، 1000 حج نبیوں کے ساتھ مل کے کرے، 1000 نبیوں کے ساتھ مل کے تو جہاد کرے، تورات تو روزانہ پڑھے، انجیل تو روزانہ پڑھے، زبور تو روزانہ پڑھے، قرآن تو روزانہ پڑھے، اگر علی کی محبت دل میں نہیں سب کچھ بیکار۔ آباد رہے شاد رہے، سدا سلامت رہے، آباد رہے شاد رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اسلام میں آباد رہے شاد رہے، مالک آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اگر علی کی محبت دل میں نہیں، فرمایا باقی سب کچھ اپنے مقام پہ، اس کا کوئی شیعہ انکار نہیں کرے گا، واجب ہے، ضروری نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ضروری ہے، واجب ہے، ہر بندے نے کرنا ہے، لیکن ساتھ شرط ہے کہ علی کی محبت کو ساتھ ساتھ رکھنا۔ اگر علی کی محبت ساتھ نہیں ہے تو پھر سب کچھ نبی فرما رہے بیکار ہے۔ علی کی محبت دل میں ہو، علی کو کسی مقام پہ نہ ہٹانا، امام المتقین کو کسی مقام پہ نہ ہٹانا۔ اور میرے محترم سامعین، ہر دعوے کی دلیل کربلا سے ملتی ہے، کربلا میں ہر دعوے کی دلیل ہے۔ چراغ گل کر دیے، سخی بادشاہ نے کہا چلے جاؤ، لیکن ایسی محبت تھی کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں گیا، سبھی وہی رہے ہیں۔ انہوں نے حسین کو قبول کیا تھا، انہوں نے علی کو قبول کیا تھا کہ کوئی بھی مرحلہ آ جائے علی اور حسین کو جدا نہ کرنا، علی اور حسین سے جدا نہ ہونا، ان کے ساتھ رہنا۔ اور بس میرے عزت داروں، وقت بہت قلیل ہے، ذکر طویل ہے، ابھی قبلہ نے بھی آپ کی ساتھ عبادت میں شامل ہونا ہے، تو بس ایک دو جملے مسائل کے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بس عزت داروں، جب خیام گاہ کو آگ لگی ہے نا، سادات عظام بکھرے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علماء بتاتے ہیں کہ ایسے سادات بکھرے ہیں نا، جیسے تسبیح ٹوٹے نا تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے سادات عظام بکھرے ہیں۔ اچھا بڑے قدردان اور حساس بیٹھے ہو، قدر فرماؤ گے۔ اب بکھرے ہوں کو شام غریبا علی کی بیٹیوں نے اکٹھا کیا۔ اب علی کی بیٹیاں اکٹھا کرنے لگی ہیں نا، بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ معظمہ کلثوم معظمہ زینب سے کہتی ہیں بہن ہمیں سکینہ نہیں مل رہی، بس ایک جملہ صرف مجھے کہنا ہے، ہمیں سکینہ نہیں مل رہی۔ اب دونوں بہنیں چلی ہیں سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب جو آئی ہیں نا مقتل میں، تو ایک نشیب سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ آواز سن کے نا معظمات ادھر گئی ہیں، وہاں دیکھتی کیا ہے، باپا کی لاش کے ساتھ سکینہ لیٹی ہوئی ہے، بابا کی لاش کے ساتھ سکینہ لیٹی ہوئی ہے اور لیٹ کے گریہ کر رہی ہے۔ معظمات نے بچی کو اٹھایا، بہلا کے لے کے آئے اپنے اس ٹیلے کی طرف جہاں بچوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، وہاں لا کے معظمات نے پوچھا کہ بیٹا آپ جو بابا سے ملنے گئی تھی، بابا نے بھلا کوئی بات کی ہے؟ بابا نے کوئی بات کی ہے؟ اچھا یہ اشعار آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہو اور ایک دو شعر صرف سنتے ہو، لیکن میں نے یہ روایت معظمہ سکینہ کے بارے میں پڑھی ہے۔ آپ نے جو ابھی میں روایت بیان کرنے لگا ہوں نا، جب میں بولوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے آپ یہ اشعار سید الساجدین کی طرف نسبت سے سنتے ہیں۔ یہ اشعار حسین بادشاہ نے کہے ہیں اور معظمہ سکینہ اس کی راوی ہے۔
معظمہ سکینہ صاحب 14 ستارے نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب واپس لے کے آئی نا تو کہا بیٹا کیا مولا آپ سے اب بابا آپ سے بولے ہیں؟ عرض کیا ہاں پھوپھی اماں بولے ہیں۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی یا شیعتی مائن عذبین فذکرونی، وہ میرے شیعو جب کبھی پانی پینا نا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ یہ کسی عام بندے کے شعر نہیں ہے، یہ حسین بادشاہ کی اور سکینہ راوی ہے، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے نا۔ اچھا یہاں تک بات نہیں ہے، آگے بھی شعر ہے، فرمایا او سمیتم بے قتیل بے شہید فندبونی، جب کسی بے گناہ کا قتل سنو، جب کسی شہید کا ذکر سنو تو مجھے باواز بلند رویا کرو۔ باواز فندبونی ندا سے نکلا ہے، جیسے نادی علی جن مظہر نہ جائے، اسی طرح فندبونی باواز بلند مجھے، اب مجھے نہیں پتا کس کے دل پہ چوٹ لگے گی، عبادت مکمل کرے گا، میں تو ہدیہ کرنے لگا ہوں نا۔ عزت اور اس سے اگلا شعر جو معظمہ نے پڑھا ہے نا، وہ شعر انتہا مصیبت ہے۔ معظمہ کہتی ہے میرے بابا کے گلے سے آواز آ رہی تھی بعد از قتلی بجرد الخیل ساحقونی، ان ظالموں نے مجھے قتل کرنے کے بعد گھوڑوں کے پاؤں سے لگے لوہے سے مجھے انہوں نے پھسل دیا، مجھے انہوں نے سرما بنا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔